سبحان اللہ. حقیقتوں کی اس تفصیل کو ایک ہی آیت میں شروع فرمایا ہے، اگلی آیت میں ختم کر دیا. عمل اور اس کی جزا کا ذکر پہلی آیت میں عمل کا ذکر کیا ہے، دوسری میں جزا کا اعلان کر دیا. ایک میں حکم دیا ہے، دوسرے میں فیصلہ سنا دیا. سبحان اللہ. فرمایا جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو برائی سے روکے رکھا، اس کی جزا جنت ہے. اس کی جزا جنت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بہت سارے مقامات پر تزکیہ نفس کا ذکر فرمایا، نفس کی اصلاح کی ہمیں دعوت دی، حکم دیا. پھر نفس کی صفائی پر ملنے والے انعامات کا ذکر فرمایا، اور تزکیہ نفس کے جو طریقے ہیں، جو اصول ہیں، ان کا بھی قرآن پاک کی اس آیت میں ذکر فرما دیا. طریقہ کیا ہے، نشانی کیا ہے، ضرورت کیوں ہے تزکیہ نفس، وہ قرآن میں سارا بیان فرما دیا. کمزوری اور کمی ہماری ہے، ہم نے کبھی اس طرف سوچا نہیں. پرانے جو ہمارے بزرگ تھے، فقراء، اولیاء، ان کی تعلیمات میں سے پہلی تعلیم اور اصلاح کا پہلا درس ہی تزکیہ نفس. سمجھائی نا آپ؟ یہ ہمارے جو اندر کا انسان ہے، خواہشات کا مرکز جو ہے، وہی ہمیں جزا کے قابل بناتا ہے، وہی ہمیں سزا کے قابل بناتا ہے. یہی ہمیں بھلائی کی طرف لے کے جاتا ہے، یہی ہمیں رسوائی کی طرف لے کے جاتا ہے. وہی بندوں کو محبوب جلیل بنا دیتا ہے، اور یہی نفس دو جہاں میں بندے کو ذلیل بنا دیتا ہے. اب دیکھیے، کوئی عطر کی مارکیٹ ہو، خوشبو جہاں سے ملتی ہو، وہاں بہت اچھی خوشبوئیں برانڈ موجود ہیں، آپ اچھے سے اچھا برانڈ مل جائے. لیکن کچھ خوشبوئیں ہوتی ہیں کہ وہ خود اچھی نہیں ہوتی، ان کی پیکنگ بڑی اچھی ہوتی ہے، ان کی بوتل وہ جس میں خوشبو ہوتی ہے وہ بڑی اعلیٰ ہوتی ہے، دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے. خوشبو ختم ہو جائے، ہم پھر بھی ایک ڈیکوریشن پیس کے طور پہ اس کو رکھ لیتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن جب ہم بازار میں اس بوتل کا ریٹ لگوائیں تو کوئی 5 روپے لگائے گا، کوئی 10 روپے لگائے گا، کوئی 20 روپے. لیکن جب اس کے اندر خوشبو تھی، اس کی قیمت پوچھا، کوئی کہتا ہے 10,000، کوئی کہتا ہے 20,000، کوئی کہتا ہے 50,000. قیمت خوشبو کی ہے. دیکھیں، ہم نے اس عطر کی شیشی کو خریدا ہے، ہم نے شیشی کو نہیں خریدا، ہم نے خوشبو کی قیمت دی ہے، ہم نے عطر خریدا ہے.
جو عطر ہے وہ اس شیشی کے اندر ہے، بے شک باہر نہیں، لیکن ہم نے باہر والے کی قیمت کیوں دی ہے؟ اس اندر والی چیز کے لیے، بے شک اس اندر والی اندر کیا ہے؟ خوشبو۔ ویسے جب وہ خالی ہو گئی شیشی عطر کی تو ہم نے کباڑیوں کو کہا یہ سیل کرنی ہے، اس نے کہا 5 روپے کی، لیکن جب ہم نے وہ خریدی تھی شیشی تو کتنے کی؟ 10,000 یا 20,000 کی، اچھی سے اچھی خوشبو ہم نے خریدی۔ دیکھیے اب قیمتی چیز اندر ہے، باہر نہیں۔ قیمتی چیز کیا ہے؟ اندر ہے وہ دیکھنے میں شیشی بڑی خوبصورت تھی، لیکن بازار میں اس کی قیمت کوئی نہیں لگی، ایسا بازار میں اس کی قیمت کچھ نہیں، اس لیے کہ جو قیمتی چیز تھی وہ اس کے اندر تھی۔ کبھی اپنے رنگ اپنے ناز نخرے پہ مان نہ کرنا، بظاہر ہمارے ظاہر کی کوئی قیمت نہیں ہے، قیمت اندر کی لگتی ہے۔ اندر جو ہے وہ نفس ہے، اندر کیا ہے جی؟ نفس ہے۔ اگر وہ نفس ناپاک ہوگا تو نہ دنیا میں قیمت ہے نہ آخرت میں قیمت ہے۔ ہاں تو اگر نفس پاک ہے، نفس مطمئنہ کی سعادت نصیب ہے تو پھر ذوالجلال جو ہے وہ دنیا میں بھی نواز رہا ہے، آخرت میں بھی در رحمت کھول رہا ہے۔ پتہ چلا آپ کو کہ قیمتی چیز کون سی ہوتی ہے؟ اندر کی قیمتی چیز کون سی ہے جی؟ ہاں، بوتلوں پر دیکھ کے دھیان نہ دیں، اصل میں کیا ہے؟ اندر کی چیز۔ کیا جی؟ اندر کی چیز۔ بابا بلے شاہ سرکار مرید ہو گئے حضور شاہ عنایت سرکار کے، آپ آرائیں تھے۔ شاہ جو کہا جاتا ہے نا، یہ عزت کی وجہ سے کہا جاتا ہے، سردار ہیں۔ تو حضور بابا بلے شاہ سرکار جو ہیں یہ پکے سید بادشاہ ہیں۔ کیا ہے جی؟ توجہ سے بات سنی ہے، کیا ہے جی؟ پکے سید۔ پکے کیا ہے؟ سید۔ ہاں، لیکن مرید ہو گئے ہیں سید کس کے؟ ارائیں بادشاہ کے مرید ہو گئے۔ بابا بلے شاہ سرکار مرید ہو گئے ہیں بابا عنایت شاہ سرکار کے۔ ان کو ہٹا کے کدھر بٹھا لینا، چھوڑ دینا سارا جی۔ تو جو ہے آپ بھی حضور بابا بلے شاہ سرکار جو سید ہیں وہ مرید ہو گئے کس کے؟ عنایت شاہ سرکار کے۔ وہ ارائیں ہیں ذات کے، یہ سید ہیں، یعنی پیر جو ہے وہ ارائیں ہے، مرید جو ہے وہ سید ہے۔ جب مرید ہونے کے لیے شاہ عنایت کے پاس آئے ہیں نا بابا بلے شاہ، تو آپ نے عرض کی حضور میں نے مرید ہونا ہے۔ کیا ہونا ہے جی؟ مرید ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو ارائیں ہوں، تو سید ہے، آل رسول ہے، ہاں تو تیری ذات بڑی اونچی ہے، تیری ذات بڑی اونچی ہے، تو کوئی اونچا بندہ تلاش کر۔ تو بابا بلے شاہ نے عرض کیا تھا حضور خوشبو بوتل کے اندر موجود ہے، سبحان اللہ، خوشبو بوتل کے اندر، شیشی کی قیمت نہیں، اندر جو خوشبو موجود ہے اس کی قیمت ہے۔ آپ نے سمجھا ہے کیا کہ بابا حضور شاہ عنایت سرکار جو ہے وہ صرف کوئی ڈھولوں باجوں والے پیر ہیں؟ نا نا نا، وحدت الوجود کے فلسفے کے اوپر عربی میں کتاب لکھی ہے شاہ عنایت سرکار نے، ابھی تک کوئی عالم دین اس کو سمجھ نہیں سکا۔ اللہ کے وجود باری تعالیٰ پہ توحید پہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ بابا بلے شاہ کے پیر و مرشد نے، حضور شاہ عنایت نے۔ ان کے بیان کیے ہوئے فلسفے میں پاکستان کے ایک عالم دین نے اس پہ پی ایچ ڈی کی ہے، ایک بندے نے اس پہ پی ایچ ڈی کی ہے، ڈاکٹر بنا ہے۔ اب دیکھو شاہ عنایت سرکار ڈاکٹر نہیں ہے،
لیکن ان کی لکھی ہوئی تحریر کتاب پڑھ کے بندے نے پی ایچ ڈی کی ہے. ہمارے لاہور شہر کے بہت بڑے عالم نے پی ایچ ڈی کی. دیکھیے قیمت اندر والی چیز کی ہے، قیمت اندر والی چیز. بوتل قیمتی نہیں ہے، شیشی قیمتی نہیں ہے، اس کے اندر ہاں. اب دیکھیں آپ پینے کے لیے بوتل منگواتے ہیں، وہ جناب ادھر فریزر میں رکھی ہوتی ہے، بڑے ادب سے شاپر میں ڈال کے لاتے ہو، بڑے ادب سے کھول کے جناب اس کے اندر کی جو چیز ہے، جس کی قیمت ہے، جس کی ضرورت ہے، جس میں تاثیر ہے، جس میں ذائقہ ہے، جس میں لذت ہے، اس کو نکال لیا. بعد میں بوتل ہاں اب جب لینے گئے تھے وہ 250-300 کی آئی ہے. اب کوئی اس کو 5 روپے 10 روپے میں خریدنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ قیمتی چیز اندر کی ہے. اصل میں یہ جسم قیمتی نہیں ہے، جو ہمارے اندر کا نفس ہے، جس میں تقویٰ ہے، وہ قیمتی ہے. سمجھ آئی؟ جب آپ اللہ سے دعا مانگتے ہو کہ یا اللہ مجھے کوٹھی دے دے، کار دے دے، دولت دے دے، اللہ سے مانگا کرو کہ یا اللہ اپنی محبت والا نفس بھی عطا فرما، ہمیں تزکیہ نفس کی سعادت بھی دے دے، ہمیں اندر کی صفائی بھی عطا فرما دے. اس لیے کہ اگر اس سے مال و دولت مانگو گے تو صرف مال ملے گا، لیکن اگر تزکیہ نفس کی پاکی مانگو گے تو ذوالجلال ملے گا. سمجھ آ رہی آپ؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ تزکیہ نفس ضروری ہے، تزکیہ نفس ضروری ہے، اسی کی بہار ہے. اگر نفس پاک ہے، اگر نفس پاک ہے. اب دیکھیں یہ نفس کی پاکی جو ہے، پاکی ہوتی کتنی طرح کی پاکی ہے، کتنی قسموں کی پاکی ہے. امام ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ پاکی 3 طرح کی ہے. کتنی کی؟ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. میں 3 جمعوں سے عرض کر رہا ہوں کہ پاکی کتنی طرح کی ہے؟ 3. طہارت القلوب، طہارت النفوس، طہارت الابدان. بدن کی پاکی ہے، نفس کی پاکی ہے، اور دل کی پاکی ہے. نفس اور ہے، دل قلب اور ہے، یاد رکھیے. 3 طرح کی پاکی آپ نے حاصل کرنی ہے. پہلی دل کی پاکی، طہارت القلوب. دوسری طہارت النفوس. تیسری طہارت الابدان. اب دیکھیے جی، سب سے پہلے قلوب کی، دل کی پاکی کیا ہے؟ دل کی پاکی کیسے پاکی کرنی ہے دل کی؟ کیا خیال ہے دل باہر نکال کے دھونا ہے پانی؟ نہ نہ، ہاں جی، اس کا لیزر کے ساتھ آپریٹ کرنا. سمجھ آئی نہیں آپ کو یار؟ دل بھر دنیا میں اگر تو ہمارا یہ اسپیکر صحیح کروا دینا تو ساری عمر دعائیں دیں گے. ہر جمعے کہہ کے جاتے ہیں، ہر جمعے کا آیا. 2 سال سے میں اسی جگہ ہوں. پاکی کی 3 قسمیں ہیں. شاہ صاحب، انسان نے اگر پکا صحیح مومن بننا ہے تو 3 پاکیاں ضروری ہیں. کتنی جی؟ بولیے تو صحیح. 3 طرح کی پاکی. پہلی پاکی کون سی ہے؟ طہارت القلوب. طہارت القلوب، دل کی پاکی. پہلی پاکی دل کی پاکی، اور دوسری طہارت النفوس. تو تیسری ایسا طہارت الابدان، بدن کی پاکی. دنیا میں پیر و مرشد کا مقصد صرف یہ 3 پاکیاں دلانا ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں. شاید کیا جی؟ کتنی پاکیاں؟ 3 پاکی. کون کروائے گا، کون دے گا، کون اصلاح کرے گا؟ پیر و مرشد. شیخ کو، شیخ کامل کو بیعت کرنے کا مقصد صرف یہ 3 چیزیں ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، میں سنا رہا ہوں. امام ملا علی قاری نے فرمایا
جو عالم بھی کمال کے، ولی بھی کمال۔ سبحان اللہ۔ کتنی جی؟ پاکی کی 3 قسمیں ہیں۔ ہاں، یہ استاد سے حاصل کر لو، یہ پیر و مرشد سے حاصل کر لیں، یہ کسی شیخ کسی بزرگ سے حاصل کر لیں۔ یہ جو پیری مریدی ہے ہمارے ہاں، پیر اور مرید ہونا، اس کا مقصد بھی یہی ہے، غرض و غایت بھی یہی ہے، اس کی تعریف بھی یہی ہے۔ یعنی ہم شیخ کا دست بیعت کرتے ہیں، ہم بیعت کرتے ہیں، اس کا مقصد صرف یہ 3 پاکیاں لینا۔ کیا جی؟ یہ 3۔ اگر تینوں میں سے ایک کی تعلیم بھی صحیح حاصل نہیں ہوئی تو پیر بدل دو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، امام شورانی فرما رہے ہیں۔ اگر ان تینوں میں سے ایک پاکی بھی رہ گئی ہے، تسلی نہیں ہے، تو مرشد بدل دو۔ مرشد بدلنے سے مراد یہ ہے کہ بیعت ثانی کرو، تاکہ اپنے شیخ سے کوئی افضل شیخ ملے، اپنے شیخ سے کوئی افضل شیخ ملے کہ جو دل کی صفائی کرے، جو دل کی کیا کرے؟ صفائی کرے۔ جو دل کی کیا کرے جی؟ بولو صحیح نا، دل کی، جو دل کی صفائی کرے۔ حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا حضور رب کو ملنا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جی، جو مقام والا ہوتا ہے لوگ اس سے سوال بھی بڑا ہی کرتے ہیں، اس سے سوال بھی بڑا کرتے ہیں۔ آپ نے اس کے گھٹنے کو پکڑا، آپ نے فرمایا خاموش ہو جائے، یہ ایک دن بات میں نے بھی کی تھی، یہ بات میں نے بھی کی تھی، تو نے تو بشر سے کی ہے۔ اس بندے کو کہنے لگے تو نے بشر سے پوچھی ہے، میں نے اکبر سے سوال کیا تھا ایک دن، چپ کر جا۔ اس کو کیا فرمانے لگے؟ چپ کر جا، یہ بات میں نے بھی کی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے رب سے ملاقات کی۔ کون؟ حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ۔ چھوٹا پیر نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے نا، کوئی کہے کہ پتہ نہیں کوئی بابا تھڑے والا ہے، نا 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 نا، چھوٹا پیر نہیں ہے، بہت بڑا تاجور ہے نقش بندیوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا۔ دیکھیں کہ جب سارا دن فلمیں ہی دیکھنی ہے تو پھر خواب بھی تو اسی طرح کے آنے ہیں نا، جب سارا دن اس کا ذکر کرنا ہے تو پھر رات کو جلوے بھی تو اسی کے نظر آنے ہیں نا۔ تو جو ہے کیا فرماتے ہیں؟ آؤ بابا جی وعلیکم السلام۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو دیکھا خواب میں، تو میں نے کہا کہ رب کی زیارت ہو گئی ہے خواب میں، تو اپنا مسئلہ ہی حل کروا لیں، اپنا مسئلہ حل کروا لیں۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا ربی کیف الطریق الیک، یا اللہ آج تو نے مجھے دیدار کروا دیا اپنا، مجھے یہ بھی بتا دے کہ تیرے تک آنے کا راستہ کون سا ہے۔ دیکھیں جی، آپ نماز پڑھنے آئے ہیں، اس تک جانے کا راستہ تلاش کر لیں۔ کیوں جی ایسا اس تک جانے کا؟ کوئی سلسلہ چشتیہ میں بیعت ہے، کوئی نقش بندیہ میں، کوئی اویسیہ میں، کوئی نشائیہ میں، کوئی سہروردیہ میں، سارے سلسلے بہت اچھے ہیں، لیکن جہاں جہاں کوئی بیعت کرتا ہے وہ کس لیے؟ اس تک جانے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں، اس تک جانے کا، بولیے یار کیا کرتے ہیں؟ راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن حضرت باجزید بسطامی نے ڈائریکٹ مالک سے سوال کر لیا، یا ربی کیف الطریق الیک، میرے رب میری رہنمائی فرما کہ تیرے تک آنے کا راستہ کون سا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اترک نفسک وتعال الی، اپنے نفس کو ترک کر دے تو دوسرا راستہ میرا ہے۔ اپنے نفس پہ کنٹرول کرو، اترک نفس کا، ترک کر دو، کس کو؟ اپنے نفس کو، وتعال الی، میرے تک آ جاؤ گے، میرے تک۔ حضرت باجزید بسطامی اس دن صبح سے اپنے مریدوں میں فرمایا کرتے تھے جنت 2 قدم پہ ہے۔ کیا جی؟ اتنا بڑا حضور کی امت کا ولی کامل اور ذمہ دار بندہ کیا فرما رہا ہے؟ جنت 2 قدم پہ ہے۔
جنت ایک دن ایک مرید نے عرض کیا حضور میری 86 سال عمر ہو گئی ہے، میں نے اتنے قدم چلے ہیں، تو کیا مجھے وہ 2 قدم نہیں ملے جو جنت میں لے جائیں؟ آپ کی خدمت میں رہا ہوں تو 2 قدم نہیں ملے۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا تو نے پہلے کبھی پوچھا ہی نہیں، تو نے پہلے 86 سالوں میں پوچھا ہی نہیں ہے یار۔ تو کہنے لگا حضور اب بتا دیں کہ میں تو 86 سالوں میں اربوں خربوں قدم چلا ہوں، لیکن کیا میں ابھی جنت تک نہیں پہنچا؟ آپ نے فرمایا یہ قدم چلنے والے نہیں ہیں، 2 قدموں سے مراد ہے کہ ایک قدم نفس پہ رکھ، دوسرا جنت میں رکھ۔ ایک قدم پہ کہاں پہ رکھ جی؟ ایک قدم نفس پہ رکھنا، دوسرا جنت میں ہوگا۔ حضرت بایزید بستامی فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہیں کہیں سے دولت ملے تو دوسری طرف کردار ملے تو دولت کو چھوڑ دینا، کردار کو لے لینا، اس لیے کہ دولت تو خرچ کرتے جاؤ گے تو ختم ہوتی جائے گی، کردار جوں جوں نکھرتا جائے گا، جوں جوں اللہ کا قرب پاتا جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ باتیں ختم ہو گئی، نہیں بتاتے ہم، کرتے ہی نہیں، نہ محفلوں میں، نہ مسجدوں میں، نہ جمعوں میں، نہ آستانوں پہ۔ ایک نئی بہار اپنی ہر بندے نے لگائی۔ جنت 2 قدم پہ ہے، پہلے اس کو پکڑو جو اندر ہے۔ وَالنَّفْسُ بَيْنَهُمَا مُتَوَسِّطَةٌ۔ آپ کا امتحان لے لوں ایک، یہ نفس کہاں ہوتا ہے جی؟ نفس کہاں ہے؟ جسم اور دل کے ہاں، جسم اور روح کے درمیان میں بیٹھا ہے۔ کہاں بیٹھا ہے جی؟ جسم اور روح کے درمیان کون ہے؟ یہ ہمارا نفس موجود ہے۔